الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر والے سارے سنی ہیں، میں رفع الیدین سے نماز پڑھوں تو منع کرتے ہیں، ایک اڑے سنی نے ٹونی لکھو نا 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 نا، سنی کی تو سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے اوپر عمل کرے گا، قرآن پہ عمل کرے گا، یا سنی وہ ہوگا جو اپنے بابوں کی تعلیمات پہ عمل کرے گا؟ اور پھر سنی بھی کون سے؟ ہاں، حنفی دیوبندی سنی، یا حنفی بریلوی سنی، یا وہابی اہل حدیث سنی؟ کیونکہ آج تو وہابی بھی میرے چکر میں آگے کہہ رہے ہیں نا اہل سنت میں یہ گھسے ہوئے رافضی، وہابیوں نے بھی توفیق ہوگی جو سنی کہہ دی اپنے آپ کو۔ سنی وہ ہوگا جو سنت پہ چلنے والا ہوگا، اہل سنت کے منہج پہ ہوگا۔ یہ کون سے سنی ہے؟ سنی نہ لکھا کریں حنفی بریلوی یا حنفی دیوبندی یا وہابی سلفی، سنی نہیں۔ سنی وہ ہوگا جو سنت کے مطابق چلے گا۔ تو سنت اور رفع الیدین کے ساتھ ہے، نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، تو ایسے میں ان کی نافرمانی تو نہیں ہوگی۔ اور مجھے کیا کرنا ہے؟ ان کی نافرمانی کیا ہوگی؟ نافرمانی تو اللہ کی ہوگی اگر آپ رفع الیدین چھوڑیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے انصار مدینہ میں سے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، راستے میں اسے غصہ آ گیا اپنے ساتھیوں پہ، تو انہیں حکم دیا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلاؤ۔ جب وہ بھڑک اٹھا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تم اس آگ میں کودو۔ تو وہ کوئی حنفی تو نہیں تھے جو امام کی تقلید کرتے، اور امام کون تھا؟ صحابی۔ انہوں نے کہا ہم یہ تیرا کہنا نہیں مانیں گے، ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے، اور تو ہمیں آگ میں کودنے کو کہہ رہا ہے، ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے۔ بعد میں واپسی پہ نبی علیہ السلام کو جب یہ شکایت لگائی گی، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا حکم مان لیتے، یعنی تقلید کر لیتے، قرآن و سنت کے دلائل دیکھے بغیر آنکھیں بند کر کے بزرگان دین کے پیچھے چلتے، علماء سے پوچھ پوچھ کے چلتے، اور علماء کون؟ صحابی انصاری۔ کون؟ جسے حضور نے امیر لگایا ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں میرے لگائے ہوئے امیر کی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو نہیں لو، ہاں نواں مسئلہ نکلا ہے تو اڈے امام دے شے ہی کوئی نہیں، اس انصاری صحابی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے امام تھے شے ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر تم میرے اس امیر کی بات مان لیتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں۔ اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ یہاں بولے بن کے لوگ پوچھ رہے ہیں جی میری ماں کہہ رہی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی تو میں داڑھی رکھ لواں، ابو منع کرتے ہیں تو میں نقاب کیوں کروں، اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ تیرے ابے نے جڑا تم رشتہ بھی لب کے دینا ہے نا، وہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ اللہ کے ساتھ لوگ لگائیں۔ دوسری طرف تو بچپن سے آپ کو حدیث رٹائی جاتی ہے بخاری مسلم کی کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد ہمیں کوئی پرچی لکھ کے بیچے کہ میں ابو کی بات مانوں یا رسول اللہ کی بات مانوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا خیال ہے یہ 295C ان ابووں کے اوپر کٹنی چاہیے۔ ہاں، انہیں کہیں کہ آپ رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہمیں چلا رہے ہیں۔ اصل گستاخ وہ ہے جو آپ کو رسول اللہ کی نافرمانی کا کہے۔ جی، قرآن میں خواہش نفس کی پیروی کو کہا گیا شرک۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، سورۃ الجاثیہ میں، اور سورہ یاسین میں ہے اہل جہنم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ تو شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا فرقہ ہے سیٹنزم پہ چل رہا ہے جو پیورلی شیطان کی عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام فاسقین کو، کافروں کو کہہ رہے تم شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ شیطان کا حکم ماننا، اس کی عبادت کرنا ہے، حکم ہی تو اصل میں ماننا ہے۔ پیغمبر کا بھی جو ہم حکم مانتے ہیں نا وہ اللہ کے اذن کی وجہ سے مانتے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حکم ایک ہی ہستی کا ہے جو قرآن میں ہے کہ حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پیغمبر تو اس کا ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے، پیغمبر شریعت ساز نہیں ہوتا، شارع ہوتا ہے اللہ کے حکم سے شریعت کو بیان کرنے والا۔ تو یہ ماں باپ جب کہتے ہیں تو انہیں یہ حدیثیں سنایا کریں کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ میرے سے آگے کوئی نہیں، تو بلکہ آپ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اب آپ یہ کہا کریں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں، ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ماں جی تسی تے شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ اور دیکھ لیں سرکار، یہ نبیوں کا طریقہ ہے یہ بات کرنا
جب تخت بلقیس وہ لے آیا تھا ایک درباری حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کوئی فرشتہ تھا یا وقت کا پیغمبر تھا یا ان کا کوئی صحابی تھا، کوئی بھی تھا، اس کے اینڈ پہ تو ہونا چاہیے تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں واہ کیا کمال ہے، سبحان اللہ، چاہے تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی، نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، اس کی بھی تعریف نہیں کی، اپنی تعریف بھی نہیں کی کہ میری نسبت کی وجہ سے اسے یہ ملا، ہاں کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ میں تو شاہی کوئی نہیں، ہائے ہائے ہائے۔ اور یہی حال ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسمی پھل دیکھے سیدہ مریم کے پاس، سورہ آل عمران میں آئے تو کہا یہ مریم کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہیں۔ کہنا چاہیے تھا حضور آپ کی مریدنی ہوں اور آپ تو وہ پیر ہیں جن کو اللہ نے میرا پیر بنایا ہے، خالو بھی تھے، پیر بھی تھے، مرشد بھی تھے، یار اس سے کوئی بہتر موقع تھا کہ سیدہ مریم کہتی کہ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، یہ سارا آپ کا فیض ہے۔ ان کا ھذا من فضل ربی، ہائے ہائے ہائے، یہ میرے رب کے پاس سے آئے ہیں۔ حضرت زکریا نے بھی نہیں ان کو ڈانٹا کہ تو میرے بغیر ڈائریکٹ ہو گئی ہیں اللہ نال، ہائے ہائے ہائے، نا 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 نا۔ حضرت زکریا کے بارے میں پھر قرآن میں آیا کہ یہ بات حضرت زکریا کو کلک کر گئی کہ میری شاگردنی، میری مریدنی اللہ تعالیٰ سے بے موسمی پھل پا رہی ہے، اپنے حجرے کے اندر کوئی درخت بھی نہیں اگا ہوا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ وہاں ہے کہ وہیں پھر زکریا محراب میں چلے گئے کہ یا اللہ میں بھی تو ہوں، اور سورہ مریم میں تو آیا میرا سر جو ہے وہ سفید بالوں سے چمک اٹھا ہے، مجھے اولاد یعقوب کا، بنی اسرائیل کا وارث چاہیے، جو ٹیمپل آف سلیمان میں اس ہیکل سلیمانی کی خانقاہ میں جو توحید کے لیے بنائی گئی ہے، زکریا کے بعد اس مشن کو آگے توحید کے لے کے چلے، اور میری بیوی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دے دیا یحییٰ علیہ السلام۔ تو دیکھیں کہ انبیاء کرام کی تعلیمات، یہ ہم یہ ادھر ہی یعنی پھنسے ہوئے ہیں، اور میں تو ویسے اس حق میں بھی نہیں ہوں، یہ جو آپ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا ماں کی دعا سے ڈر جائیں، میں ماؤں کی دعاؤں کا منکر نہیں ہوں، لیکن سرکار ہمیں تو اللہ کے بعد کوئی نظر ہی نہیں آتا، توحید تو یہ ہونی چاہیے۔ کیا صحابہ کرام یہ کرتے تھے؟ کیا انبیاء کا یہ طریقہ ہے؟ اور یار حضور کے سامنے ایک بندے نے کہہ دیا ماشاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، مسند احمد کے حدیث، یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، حالانکہ اس صحابی نے کوئی شرک نہیں کیا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ صحابی کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ میں، یار جس نبی کا کلمہ اس نے پڑھا ہے بت پرستی کو چھوڑ کے وہ اس نبی کو کیسے معبود مان سکتا تھا؟ صرف یہ کہا کہ اللہ کے بعد آپ کی مرضی، کی بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن حضور کو پتا تھا کہ اس سے لوگ رزلٹ نکالیں گے، اور نکال لیا، آج بسوں پہ لکھا ہوا ہے اللہ نبی وارث۔ حضور نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا، بلکہ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اکیلا اللہ چاہے، اللہ اکبر۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو جو ہے وہ اللہ کی عطا سے، آپ کا علم محدود مانتے ہوئے، اللہ کا غیر محدود مانتے ہوئے، اللہ کو مستقل بذات مانتے ہوئے، آپ کو غیر مستقل بذات مانتے ہوئے، آپ کا عطائی مانتے ہوئے، اللہ کا ذاتی مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے ہو، نہ اس ٹائم میں کہانیاں نہیں سنونیاں۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ گاڈ اورینٹڈ، کوئی ضرورت نہیں گاڑی پہ لکھوانے کی ماں کی دعا سے، اور ایت بالکل ہی رہن دو، بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری، ہاں یا بھاول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، ایت شاہی کوئی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ بھی نہ لکھوائیں گاڑی کے پیچھے کہ ماں کی دعا سے، آپ نے لکھوانا ہے تو لکھوائیں ھذا من فضل ربی، آپ نے لکھوانا ہے تو لکھیں ما شاء اللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انشاء اللہ۔ یہ ہمارے سلوگنز ہیں جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھائے ہیں، جو سورۃ الکہف میں یہ سارے سلوگنز آئے ہوئے ہیں۔ اے نبی آپ نے کبھی بھی نہیں یہ کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں۔ حضور کو کہا جا رہا ہے نبی علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، وہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر سورہ کہف کے اندر ہی آیا کہ وہ جب باغ والا باغ میں داخل ہوا تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا بھول گیا،
وہ تباہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر غلطی ہائی لائٹ کی. جب اسے مومن آ کے کہتا ہے تجھے تو چاہیے تھا تو یہ کہتا. اور سورۃ الکہف کا آغاز ہی ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سبحان اللہ بھی سورۃ الکہف میں آئی ہوئی ہے. سورہ کہف وہ سورت ہے جس میں ہمارے چاروں بیسک جو سلوگنز ہیں نا، جو ہم مختلف مواقع پہ بولتے ہیں، جو مسلمانوں کی ٹریڈیشن ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چاروں سلوگنز آئے ہوئے ہیں. تو ہماری تو تعلیمات یہ ہیں. ہماری تعلیم میں کہا ہے کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ہاں، نو 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 نو، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے. سورہ آل عمران میں نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو حکم دے کر، نبوت دے کر بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ. وہ تو کہے گا کونوا ربانیین، لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی بھی اپنی نہیں کبھی کہہ سکتا، تو باقی تو شے ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ باقی سارے جاہل اور گمراہ ہیں. نبیوں کو چونکہ اللہ کا تعارف ہوتا ہے اس لیے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی رزق نہیں لینا. اس لیے اللہ نے فرمایا نا عیسیٰ ابن مریم کبھی اور محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، اور نہ کوئی مقرب فرشتہ، سورہ النساء. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ ختم نہیں کیا. اللہ نے فرمایا اگر کوئی پیغمبر یا کوئی مقرب فرشتہ یہ اور محسوس کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، قیامت کے دن ہم جمع کر لیں گے اور نافرمانوں کو آگ میں جھونکیں گے، عذاب دیں گے. حالانکہ انہوں نے نہیں کرنا تھا. مجھے بتائیں ان کے ہوتے ہوئے تو اڈے بابے کے انہیں جبرائیل علیہ السلام جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے، شے ہی کوئی نہیں. عیسیٰ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شے ہی کوئی نہیں. لیکن یہ کتابوں کا پیغمبر ہے، یہ کتابوں کا خدا ہے. مجھے بتائیں ہر آنے والا دن آپ کے اوپر یہ حقیقت کھولے گا کہ یہ جو میں نے جملہ بولا ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. یہ بالکل صحیح بولا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے. کتاب و سنت کی دعوت ہمیں دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.